السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، آج اب حالات حاضرہ پہ بات کریں گے اور یہ پروگرام آج پیر کے دن شام کو 7 بجے کی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اور آج ہمارا پہلا جو ایشو ہے وہ ہم شاہ صاحب سے، ہمارے حسب معمول ہمارے شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، کرونا پھر سے سر اٹھا لیا ہے اور کافی 75 سینکڑوں کیسز بڑھ گئے ہیں، which is very alarming۔ اور اس کے بعد اسپتالوں میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ پھر حکومت سندھ نے 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت کہہ رہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگاؤ، اس لیے کہ روزمرہ دہاڑی والے وہ کہاں جائیں گے۔ تو 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو ایشو یہ ہے کہ اس کا پھر سر اٹھانا کووڈ کا۔ دوسرا، حکومت پاکستان اور حکومت سندھ میں، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت میں آپس میں کنفرنٹیشن یا آپس میں ایک متفق نہ ہونا ایک ایشو پہ۔ تیسرا، اس کا جو امپیکٹ عام آدمی پہ پڑتا ہے اور کئی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل، چلو جی میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے، سپر اسٹور کھلے رہیں گے، مگر جانوروں کی دوائیاں ہیں، جانور بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی کھلنے چاہیے۔ پھر سنا ہے کل کوئی نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی ہے ایسی، مگر یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر منڈیاں اگر نہیں کھلیں گی تو جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے یا جو سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، وہ منڈیوں میں کیسے آئیں گے، لوگوں تک کیسے پہنچیں گے۔ پھر فصل ہے، کاٹن ہے، اب کاٹن کی فصل ہے، اس کے بعد پھر ہماری چاول کی فصل لگی ہوئی ہے، تو کاٹن پہلے ہی مار کھا رہی ہے برساتی موسم کی وجہ سے، اس میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر اگر دکان بند ہو جائیں تو وہ کس کو بیچیں، کیونکہ آپ رکھ نہیں سکتے بارشوں کے دنوں میں یا اس آج کل کی موسم میں، خراب ہو جاتی ہے، فصلوں کو بیماری بھی لگتی ہے، اس کے لیے پیسٹی سائڈز چاہیے اور فرٹیلائزر چاہیے۔ تو مکمل ہمارے پاس کوئی ایک پیکیج، ایک پالیسی، ایک تھنکنگ نہیں ہے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ مکمل لاک ڈاؤن سے ایک تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چلو جی لوگوں کا انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، اس سے کئی اور چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اب سنا ہے کہ کل انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ وہ مبرہ ہیں، جو فرٹیلائزرز یا یہ وہ دینے والے، پیسٹی سائڈ دینے والے، وہ مبرہ ہیں اس سے۔ مگر بھائی بات یہ ہے کہ جو گاؤں میں ایس ایچ او ہے، انسپیکٹر ہے یا ان کا عملہ ہے، وہ تو جائے نہیں، وہ تو مکمل لاک ڈاؤن کا مطلب ہے مکمل لاک ڈاؤن، تو وہ ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کیوں ایک سمت میں، پاکستان کی مختلف ٹیئرس آف گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک سمت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، اور آفٹر آل قدرتی آفت ہے تو اس کو مل جل کے کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پھر ایک نئے سرے سے یہی پرانا ایشو پھر چل رہا ہے۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 2 سال تقریباً ہو گئے، 2 سال کووڈ-19 کو۔ ٹھیک ہے صاحب، اب پہلے تھوڑی سی اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں تو آج سے کوئی مہینہ ایک پہلے، مہینہ ڈیڑھ، یہ پینڈیمک بہت کم ہو گئی تھی، اور اس کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ شاید 3% یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا تھا، تو بہت اطمینان تھا لوگوں کو۔ پھر 2 باتیں ہوئیں، ایک تو یہ نئی ویریشن جو ہے جس کو ہندوستان سے یہ شروع ہوئی، انڈین ویریئنٹ، پھر انڈیا نے بڑا شور مچایا کہ ہمارے نام سے اس کو منسوب نہ کرے، تو اس کو کہا گیا ڈیلٹا ویریئنٹ۔ شروع وہاں سے ہوئی تھی، انڈیا سے۔ اب وہ زیادہ خراب ہے اور جلدی پھیل جاتی ہے، اور لوگوں کا آنا جانا ہے، یہ پہلے ہمارے ہاں نہیں تھی، اپنا انڈیا کے بعد انگلینڈ میں ہوئی، وہاں پہ آنا جانا لوگوں کا ہے، پھر وہاں سے پھر اور ملکوں میں گئی، یہاں پہ بھی پہنچی، دوسرے ملکوں میں گئی۔ اب میں کچھ دن سے، یہ 2-4 دن سے جو میں دیکھ رہا تھا کہ اب
پاکستان کی سارے ملک کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ کوئی 8-9% کے درمیان ہو چکا ہے. پہلے یہ 3%, 2.5%, 3% تھا, 3 گنا بڑھ گیا ہے پاکستان کا. کراچی کا جو ہے وہ پاکستان کے ایوریج سے بھی 3 گنا بڑھا ہے. اگر پاکستان کا ایوریج پازیٹیوٹی 3% سے بڑھ کے 8-9% ہو گیا ہے تو کراچی میں جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 8% سے 3 گنا ہو کے 24% ہو گیا ہے. تو ایک تو حیدرآباد 11-12% پازیٹیوٹی ریٹ پہ چل رہا ہے, اور بقیہ ملک جو ہے اگر رورل ایریاز کو دیکھیں سندھ کے تو وہی ہوگا جو باقی ایوریج ہے ملک کا 8-9%. اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انٹیریئر میں یعنی جو رورل ایریاز میں لوگ ویکسین نہیں لگواتے. مجھے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی نے کال کیا کہ آپ لوگوں کو مائل کریں کہ یہ ویکسینیشن لگوائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کسی کو کھانسی بخار ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا, کیوں باڈی ریزسٹنس بھی ان کا بہتر ہے ہم لوگوں سے, شہریوں سے. اینی وے یہ بھی ایک ایشو ہے. سو اب یہ شروع سے ہی یہ ایک لحاظ سے یہ حقیقت پسندانہ رویہ اگر ہم کریں تو تھوڑی یہ اس قسم کی باتیں ہوں گی. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ہم آہنگی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایشو پہ ہر چیز پہ وہ بالکل ہی ایک ہوں. تو یہ جمہوریت میں اور فیڈرل گورنمنٹ سے فیڈرل سسٹم میں اس قسم کی گنجائش ہوتی ہے. اب انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے جو اپنے صوبے کی حالات تھی وہ دیکھ کے یہ کہا کہ بھائی جو ملک کا ایوریج ہے 8% اس سے 3 گنا بڑھ گیا ہے, اور اگر اب ہم نے نہیں کیا, اب ایک لحاظ سے ایک تو باہر سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا, پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ دن پہلے عید الاضحیٰ ہوئی ہے اور یہاں ہزاروں لوگ لے کے آئے جانوروں کو, پھر عیدوں پہ ملانا اور اس پہ کوئی احتیاط کم ہی برتی گئی. ٹھیک ہے صاحب, کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کیجیے, لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے لوگوں میں, اور صرف سندھ نہیں ہے, یہ پنجاب ہے, پختونخوا ہے یا بلوچستان ہے, یہ دوسرے علاقے میں ہمارے ہاں کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے, اور صرف ایک نہیں کئی باتوں میں. تو ہمارے ہاں ایک یہ کلچر ہے, غلط ہے لیکن یہ ہے. اور پھر اگر حکومتوں کی پالیسیز میں کچھ فرق ہوتا ہے تو بیچ والے لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. کوئی ایک سائڈ لے گا, کوئی دوسری سائڈ لے گا. اب جیسے یہ جو بات ہے, اب آپ اس پہ دیکھیں کہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ سیاست حاوی ہو چکی ہے. اگر صحت کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹرز کیا تجویز کرتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے, اس پہ بھی سیاستدان کہ نہیں ایسے ہوگی. اور بھائی آپ کی تو تعلیم ہی کیا ہے یار, آپ کیسے اوور رول کر سکتے ہو جو ڈاکٹرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں اس کے تعلیمی لحاظ پہ جائیں. تو اس میں بھی یہ ہوتا کہ جو تعلیمی ماہر ہیں ان کی تجاویز جو ہیں وہ جو ہٹ جائے, جو ہماری سیاست ہے وہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہے. ہر چیز کو اس میں سیاست گھس جاتی ہے اور وہ اس کو فٹ بال بنا لیتے ہیں. ایک پارٹی اور دوسری پارٹی دے جسٹ کک آؤٹ, یہ فٹ بال ادھر کک کرتے ہیں, دوسرے ادھر سے کک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بیچ میں جو عوام ہے یا بزنس ہے یا اکانومی ہے یا روزگار ہے یا صحت ہے یا تعلیم ہے, ان کے متعلق جو ایکسپرٹس کہتے ہیں ان کی عزت و رائے کا احترام ہونا چاہیے, اور سیاست کو ہر چیز میں نہ لائیں. کوئی ہمارے ٹاسک فورس بنتے ہیں, کمیٹیز بنتی ہیں. مجھے یہ تو بتائیں, آپ نے سندھ ہو یا پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پرامنشن گورنمنٹ ہو, کہیں سنا ہے کہ یہ ایکسپرٹس کی ہے یا ٹیکنیکل لوگوں کی ہے یا اس فیلڈ کے ریلیٹڈ ایکسپرٹس کی ہے,
کوئی نہیں. وہ ہمارا جو منسٹر ہے وہ اس کو چیئر کرتا ہے, جو موسٹلی اس فیلڈ کا نام ہی اسپیلنگ بھی نہیں کر سکے گا. اب انوائرمنٹ کی کتنے منسٹر ہماری اسپیلنگ بنا لگتے ہیں, مرکزی ہو چاہے صوبائی ہو. اب یہ دیکھیں نا, یعنی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے نا کہ بھائی اب یہ, اور پھر ہر چیز میں چونکہ سیاست کو ایک بے لگام ہو گئی ہے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں. اب کوئی فیصلہ اگر ہوتا ہے تو اکساتی ہیں دوسری پارٹی والے لوگ, اکساتے ہیں تجارت والوں کو, آپ ایک اسٹرائک کر لو, آپ یوں کر لو, آپ پروٹیسٹ کر لو, آپ نہ مانو. یعنی وہ خود کہتے ہیں قانون کو, حکومت کی پالیسیز کو آپ ڈیفائی کرو, وائلیٹ کرو. یہ ہمارے ہاں قانون کا یہ احترام ہے کہ اگر فلانا پارٹی کوئی بھی اچھا کام کرے تو دوسری پارٹی دوسروں اکسائے گی لوگوں کو کہ اس قانون کو وائلیٹ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پروٹیسٹ کرو. یہ اگر ایسی سیاست ہے اور ایسی رہی ہے تو دیکھتے ہیں نا پاکستان کا جی اکانومی کا یا صحت کا یا تعلیم کا جو حشر کیا ہوا ہے. تو بھائی سیاست اسمبلیوں میں کریں, جو صحت ہے وہ ڈاکٹرز کے حوالے کریں, تعلیم ایجوکیشنس کے حوالے کریں, اکانومسٹ کے حوالے, جن کو نالج ہے ہر چیز میں, جو جن کی تعلیم ہی پوری نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیلنگ ہی پوری نہیں کر سکتے, وہ بھی ہر چیز پہ بڑے حاوی ہو جاتے ہیں. تو ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, اب بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, جموں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے بعد تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے گی. اب پہلی بار لگ رہا ہے کہ سیریسلی تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کچھ ایکشنز لیے ہیں. فار ایگزامپل ارباب غلام رحیم کو ایڈوائزر بنایا ہے, ایڈوائزر نہیں بلکہ اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے, اور سندھ کے افیئرس پہ. اور شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا بھی انفلوئنس ہے ایک تھرپارکر میں, وہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو ہم امپریس کر پائے تو ہماری حکومت بنے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے وزیر اعظم کو خود بڑی جا کھوڑ کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, سندھ کے لوگوں کو کچھ دکھانا ہوگا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ایک ایڈوانٹیج ضرور میں کہوں گا پی ٹی آئی کو ہے کہ گزشتہ 13 سال کا جو پیپلز پارٹی کا پرفارمنس ہے اس میں گنجائش بہت ہے کسی بھی بار دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹی کے گھسنے کی, آنے کی, انٹری کی. مگر وہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کا پروگرام کیا ہے لوگوں کے لیے, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے اس کو جواب دیا ہے کہ جی دلی دورست, اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی پی ٹی آئی, وہ جس طرح کہتے ہیں جو نارملی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں بھی نہیں رہے گی اور پنجاب میں بھی امن کو ختم کر دیں گے, سندھ کا کیا خواب دیکھ رہے ہیں. تو اینی وے یہ تو ہوئی پولیٹیکل بات دونوں پارٹیز کی. مگر سندھ چونکہ سنگل پارٹی سسٹم پہ چل رہا ہے, کسی بھی صوبے میں سنگل پارٹی سسٹم نہیں ہے, ہر صوبے میں 3-4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. سندھ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ کمپٹیشن ہو تاکہ ہر پارٹی پرفارمنس پہ زور دے, اور یہاں ابھی کمپٹیشن نہیں ہے, سنگل پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے. پی ٹی آئی کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تعبیر ان کی خوابوں کی تعبیر ہو پائے گی کہ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب یہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے بھی, پیپلز پارٹی کے لیے بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس بار لگتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیریس ہے کہ سندھ کے عوام کے دلوں کو وہ جیت لے, ٹو ون دیم اوور. بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے, باتیں بھی کی ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں, زیادہ تر مسلم لیگیں جو رہی ہیں, مختلف
नामों से कन्वेंशन है, काउंसिल है, काफ लीग है, एफ लीग है, नून लीग है, उनमें ने किसी ने सीरियसली कोशिश नहीं की कि सिंध के अवाम के दिलों को किस तरह जीते। वजह क्या है? मेरे ख्याल में सिंध में पहले इतना मिडिल क्लास नहीं था, पहले बना 60s और 70s में, फिर 80s के बाद ऐसी पॉलिसीज आई जिससे सिंध का मिडिल क्लास सुकड़ता गया, कम होता गया। अब फिर कुछ अरसे से, अगर हालात सही भी नहीं है लेकिन फिर भी उस रफ्तार से नहीं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास की तादाद बढ़ती जा रही है। अब मिडिल क्लास की बेसिक यही है कि वो परफॉर्मेंस देख के फैसला करेंगे। परफॉर्मेंस क्या है, उसी पे वो चलेंगे, जज्बातियत पे या नारे लगाने पे नहीं देंगे वो वोट, या किसी को खाना खिला दिया तो फिर आप उसको वोट दें, ये नहीं चलेगा। मिडिल क्लास चूँकि सिंध में बढ़ गया है, सिंध की जो ये डेमोग्राफी में ये तब्दीली आई है। अच्छा, अब ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंध में कई सालों से प्रैक्टिकली वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी का बहुत हावी है। एक तो ये वजह है कि दूसरी पार्टीज ने कभी सीरियसली सिंध के लोगों को उनके विन ओवर, उनके दिल जीतने के लिए नहीं किया। दूसरा ये है कि गर्चे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि गुज़श्ता 13 साल से 2008 के बाद सिंध के लोगों को शिकायतें काफ़ी हुई हैं पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस के मुतालिक, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नाम बेचती है, उसी को बेच के कमाती है। अब उनकी पॉलिसी पे अमल करें या ना करें, लेकिन अभी भी वो नाम चलता है उन दोनों का, और उसी को बेच के फिर अपना ये काम चलाते और हुकूमतें करते आ रहे। गर्चे 2018 के बाद इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर साहबा की पॉलिसी से बिल्कुल ही अलग हैं। वो अवाम दोस्त थे, इनका ज़्यादातर ज़ाती किस्म की बातों पे ज़्यादा दोस्ती उसी पे ज़्यादा है, अपने ज़ाती मसाइल या ज़ाती मफादात पे। अच्छा, अब आपने बात सही कही कि काफ़ी गुंजाइश पैदा हो गई है। अगर मुस्लिम लीग जो है वो सिंध में कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, तो आया PTI लोगों के दिल जीत लेगी? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 2008 की इलेक्शन में, 18 की इलेक्शन में PTI ने कराची में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और काफ़ी, बल्कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी सिंध का एक डिवीज़न जो है कराची, उसमें उसने अपनी पोजीशन बड़ी इस्टेब्लिश कर ली। ठीक, अब बाकी जो 4 डिवीजन्स और हैं, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, सक्खर है, लाड़काना है। अब उसके लिए इनको जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे प्रोग्राम? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि जिस तरह हमने देखा था कि वो लाड़काने में भी कुछ गैदरिंग हुई थी महीना एक पहले, फिर घोटकी में भी हुई। एक तो ये है कि आया PTI या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आया, जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं, आप उन्हीं पर तवज्जो देते हैं, या जो अवाम है नीचे उन पर तवज्जो देते हैं? ये अहम इशू है जो PTI की जड़ें मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आप अवाम के दिलों को जीतने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जो हम उस पर आएंगे कि हमारे ख्याल में क्या करना चाहिए अवाम के दिलों को जीतने के लिए, तो आप आइंदा के लिए भी एक अहम पोजीशन अख्तियार कर लेंगे सिंध के लोगों में और सिंध की हुकूमत करने में। अगर सिर्फ ये जो यूं कहिए कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक मिडल मैन है, जिसको इलेक्टेबल्स कहते हैं,
اگر آپ انہیں پر صرف توجہ دیں گے کہ یہ 20 25 30 آدمی ہم نے اپنے ساتھ کیے، تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں، مطلب کہ کسی زمانے میں 1 یا 2 بار یہ الیکٹ ہوئے تھے لیکن پھر نہیں ہو پائے. کیوں نہیں ہو پائے؟ وہ اس لیے نہیں ہو پائے کہ عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ عوام کے دل جیت لیں. تو پی ٹی آئی بھی میری نظر میں اگر الیکٹیبل یا مڈل مین اس سے جا کے جو لوگ ہیں عوام، ان کے دل جیتنے کے لیے پروگرام کرتی ہے، اور تو پھر ایک پرماننٹ پوزیشن آئندہ کے لیے، اگلے الیکشن میں بھی اور آئندہ کے لیے بھی سندھ کے لوگوں کے دلوں میں وہ بنا لیں گے. اب وہ کیا ہے میری نظر میں؟ ایک وقفہ لیں، بات یہی جاری رکھیں گے. ناظرین ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، جو ان کو سندھ میں کوئی خاص طور پہ رورل ایریاز میں کوئی پوزیشنز ملیں، سیٹس ملیں. اب یہی بات جو کر رہے تھے کہ دیکھیں 2018 کی الیکشن میں انہوں نے کراچی میں اپنی پوزیشن بہت اچھی بنا لی. اب یہ ایک ڈویژن ہے سندھ کا، باقی 4 ڈویژنز اور بھی ہیں. تو ایسے کیا کرنا چاہیے میرے نظر میں؟ صرف پی ٹی آئی اپنے آپ کو سو کالڈ الیکٹیبلز تک محدود نہ رکھیں کہ وہ 20 یا 25 ان کے ساتھ اگر آ جائیں گے تو کوئی بڑا فرق پڑے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے آنے سے ہو، کیونکہ وہ جو جن کو الیکٹیبل کہتے ہیں وہ خود الیکٹ نہیں ہو پائے. یہ جو گیدرنگ ہوئی لاڑکانے میں یا گھوٹ میں کچھ ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ہے جو نہیں جیت پائے ہیں 2018 الیکشن میں. اب وہ کیوں نہیں جیت پائے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے لوگوں کے پاس جانے کے لیے. ان کے اپنے ذاتی ووٹ ہوں گے، ذاتی ہیں خاندان کے، یہ یا اپنی ذات پات ہے یا کوئی ٹرائب ہے یا کیا ہے، یہ جو لوکل افسر ہے 2 4 5 6 8 ہزار 20 ہزار. لیکن جیتنے کے لیے اگر 60 70 80 ہزار ووٹ چاہیے یا زیادہ، وہ نہیں ہو پائیں گے. تو اس کے لیے عوام کے دل جیتنے ہوں گے کہ صرف اپنی ذات پات یا اپنی ٹرائب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہو کے آپ کو ووٹ دیں. اب وہ کیسے متاثر ہوں گے؟ شاہ صاحب ایک میں ادھر ایک تاریخی بات کرتا ہوں. پری 1 یونٹ ڈیز میں صرف ایک نعرہ لگتا تھا جی اے سندھ کا، اور نیشنل اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ شاعر حضرات، دانشور، سب قوم پرستی کی باتیں کر رہے تھے، نیشنلزم کی باتیں کر رہے تھے. اور بلیو می، بھٹو صاحب کو 60s میں کوئی انٹری نہیں مل رہی تھی یونیورسٹیز میں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ پورا فصل جو ہے وہ قوم پرستوں نے بویا. بھٹو صاحب نے ایسی اسٹریٹجی اختیار کی، ایسا پروگرام دیا، جو قوم پرستوں نے فصل بویا تھا وہ کاٹا بھٹو صاحب نے 70 کی الیکشن میں. بالکل. تو یہی بات ہے. ابھی ان کو بھی ابھی پی ٹی آئی کو بھی ایڈوانٹیج ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے بویا تھا وہ تو خیر کٹ گیا، ابھی تک کٹ رہا ہے، مگر ابھی یہ 13 سال میں انہوں نے کوئی نئی فصل نہیں بوئی ہے. اب اس کو کیش کر سکتا ہے پی ٹی آئی، کر سکتا ہے اگر پروگرام لائیں جو لوگوں تک پہنچے، مڈل مین تک نہ. یہی بات ہے نا، یہی بات کہ فرق اگر محدود رکھیں گے اپنے آپ کو کہ یہ 20 25 جو ہے سو کال الیکٹیبلز آ جائیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ان میں سے 4 6 ابھی بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، باقی 20 25 نہیں ہوتے. 20 25 پھر بھی نہیں ہوں گے جب تک آپ لوگوں کے دل نہیں جیتیں گے. میری نظر میں ان کے پاس جو ممکن ہے کچھ اور بھی اپنے طور پر سوچا ہوگا انہوں نے، لیکن جو ہم سندھ کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں یا جو سندھ کے حالات کا تھوڑا بہت علم ہے کئی سالوں سے،
اور یہ بھی جو کمزوریاں ہیں جو پچھلے 13 سال میں پیپلز پارٹی برانڈ نیم تو چل رہا ہے دونوں کا, بھٹو صاحب کا اور بے نظیر صاحبہ کا, ابھی بھی ان کا جادو چل رہا ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا نئی فصل نہیں بوئی پچھلے 13 سال میں. تو کیا پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل جیتے؟ میری نظر میں چلیے 4 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو کرنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں تو. ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں مختلف وقتوں سے کبھی نہ کبھی یہ ایک خدشہ ہے جو ایک قسم کا طبقہ نفرتیں پھیلاتا رہتا ہے سندھ میں. یہ پاکستان کے کسی اور دوسرے صوبے میں اس قسم کی لعنت پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ جو نفرتیں پھیلانے کا ہے سلسلہ یہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے. اب جس کے بھی اشارے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, ایک تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کلیئرلی اسٹینڈ لینی پڑے گی. آپ نے ذکر کیا نا بھٹے صاحب کا کہ 1 یونٹ کی کہ اگر انہوں نے اس زیادتی کے اگینسٹ نہیں تھے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب وہ زیادتی کے خلاف ہو گئے کہ یہ غلط ہے تو پھر انہوں نے دل جیتا. تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو کلیئرلی اسٹینڈ لینا چاہیے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ لی تھی پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ سب سے پہلے کہ سندھ کی وحدت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ایک کلیئر اسٹینڈ ہونی چاہیے, ورنہ کوئی نہیں الیکٹیبل میں کوئی نہیں جیتے گا. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جب وہ کنٹینر میں بیٹھے تھے تو اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ سندھ کی وحدت پہ کوئی نہیں. کیونکہ بعد میں مختلف سے لوگ کبھی نہ کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ نفرتوں کے بیوپاری جو ہیں ان کا بنے گا کچھ نہیں, اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا. سب کی کوشش ہے کہ سب کو مل کے چلیں. اچھا دوسرا ایٹم جو یہ ہے, ایک تو یہ ہے سب سے عام, اس کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا, کوئی ووٹ نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کوئی جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں لوگ ان سب کو مل رہا ہے, جو لاکھوں کروڑوں میں ہو گئے ہیں. سندھ میں صرف تھرپارکر میں مل رہا ہے, باقی سندھ کے کسی علاقے میں نہیں ہے. کیوں بھائی, یہ فرق کیوں ہے؟ پورے پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی پرسنٹیج زیادہ سندھ میں ہے. ٹھیک ہے صاحب, تو بھائی یہ فرق ختم کریں نا. سندھ رورل میں ہے, سندھ رورل میں. ٹھیک ہے, یہ فرق ختم کریں نا. تو یہ پاکستان کا انصاف کارڈ جو ہے وہ صرف محدود فلاں صوبے تک نہ کرے نا. پاکستان کا انصاف کارڈ ہے تو پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہاں پہ صحت کا کارڈ ہونا چاہیے. 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی جو فری ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. یہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے, دوسروں کو مل رہا ہے, یہاں پہ بھی ملنا چاہیے. تیسرا یہ بات ہے. تیسری بات, اس ملک میں بہت اچھی ترقی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں. آپ ٹرانسپورٹیشن شعبے سے آپ کا تعلق رہا ہے ماضی میں. یہاں جو پرانے روڈ تھے, جی ٹی روڈ تھا مثلا کسی شیر شاہ سوری کے زمانے سے, وہ ٹھیک کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہونے کے, ڈبل ہونے کے, ترقی کے باوجود نئی موٹر ویز نئی الائنمنٹ سے بنی. سندھ میں ابھی تک وہی 2 روڈ ہیں جو پچھلے 60 سال سے چل رہے ہیں. ایک کراچی سے ایک انڈس ہائی وے, ایک دوسرا نیشنل ہائی وے, ایک تیسرا نئی الائنمنٹ کے ساتھ ایک موٹر وے بنائے جو کشمور سے لے کے کیٹی بندر تک چلے. نئے علاقے کھولے. ایک میں بتاتا ہوں الائنمنٹ آپ کو. ہاں, یہ چونکہ میں ہائی وے سیکٹر سے میرا تعلق رہا ہے, ہب چوکی سے دریجی, دریجی سے ککڑ, دادو ڈسٹرکٹ 80 کلومیٹر ڈسٹنس سے وہ ہوتا ہے. 80 مطلب ہے کہ پوائنٹ از کہ آپ نئے علاقے کھولیں جو 60-70 سال سے جو بند پڑے ہیں, آپ نئی الائنمنٹ دے دیں. اس سے آپ کیجیے کشمور سے لے کے آپ کیٹی بندر تک نیا موٹر وے, نئی الائنمنٹ, اس سے بڑے لنک کیجیے.
تاکہ نئے علاقے کھولیں, روزگار بنے, لوگوں کو مارکیٹ یہ وہ فیسلٹیز اور یہ امپریشن بھی ظاہر ہو کہ ڈیولپمنٹ صرف پنجاب میں کیوں آپ سمجھے نا, 3 باتیں. چوتھا, پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, اور پاکستان کی ترقی کوئی کچھ بھی کہے 7 یا 8% نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کا ایک بڑا باٹل نیک جو ہے اس کی ترقی میں, اس باٹل نیک کو ریموو نہ کیا جائے. وہ کون سا باٹل نیک ہے؟ وہ باٹل نیک یہ اتنا بڑا ملک ہے, یہ اتنی بڑی اکانومی ہے, اس کے پاس, پاکستان کے پاس 2 چھوٹی بندرگاہیں ہیں, کراچی اور قاسم, جس میں 60-65 ہزار ٹن سے زیادہ آ نہیں سکتا جہاز. آج کل دنیا میں کارگو اور جو جہاز رانی ہے 2-2.5 لاکھ ٹن کے جہاز چلتے ہیں. تو ہم پر یہ ایک لوپ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا ملک, اور یہ پاکستان کی تجارت اور اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ, اس کی ٹیکنالوجی, بہت سی باتوں میں بڑی رکاوٹ ہے. تو پاکستان نے اگر 7% سے اوپر ترقی کرنی ہے, جس کے بغیر غربت کم نہیں ہوگی, یہ 3-4% سے پاکستان کی غربت نہ کم ہوگی بھی نہ ترقی کر پائیں گے. 7% سے اوپر اگر جائیں گے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا ڈیپ سی پورٹ چاہیے, جو کیٹی بندر کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. جتنی بھی وہ تو بنا رہے ہیں نا, کوئی نہیں بنا ہے, کیٹی بندر میں کوئی نہیں بنا. وہ نہیں ساری ادھر اپنا بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں صاحب, وہ چین کے لیے ہے یا سینٹرل ایشیا. پاکستان کی مارکیٹ جو ہے, پاکستان کی مارکیٹ ہے کراچی, حیدرآباد, ملتان, لاہور, پنڈی, پشاور. ان کو وہ سرو نہیں کرے گا, گوادر بہت دور ہے, وہ سیدھے وہاں جائے گا. آپ جتنے بھی, میں نے سروے کیا ہے, میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ رہا ہوں, 8 لوکیشن سربراہ ہم نے چیک کی ہے. 8 لوکیشن جو ہیں بلوچستان یا سندھ کے کوسٹ میں, سب سے کم خرچ پہ, سب سے جلدی اور سب سے بڑا 2-2.5 لاکھ ٹن جہاں جہاز آ سکتا ہے, جو پاکستان کی ترقی اور ٹریڈ میں بہت بڑا معاون ثابت ہوگا, وہ کیٹی بندر کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ اناؤنس کرو کہ جو ہم 95-96 میں ہم کیٹی بندر کا کام شروع ہو رہا تھا, جو نواز حکومت آ کے انہوں نے ختم کیا بغیر کسی وجہ کے, آپ کیٹی بندر کو شروع کرو. پرائم منسٹر صاحب یہ اناؤنس کریں, یہ 4 چیزیں آپ سندھ کی وحدت پہ بات کریں, سب کو انصاف کارڈ, صحت کارڈ دے دیں سب کو, ایک نیا موٹر وے بنائیں کشمور سے لے کے کیٹی بندر تک, اور کیٹی بندر میں ڈیپ سی پورٹ کریں. یہ 4 چیزیں کریں, آپ سندھ کے لوگوں کے دل جیتیں گے. مہربانی شاہ صاحب. ناظرین, آپ نے پروگرام, آج کے یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا. یہ پروگرام آج پیر کے دن شام کو 7 بجے کی خبروں کے بعد سن سکیں گے, دیکھ پائیں گے. خدا حافظ.